بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی فی تداخل الاسباب والمسببات اذا تعدد السبب وتحت الجماع كما اذا قلت قال اذا قلت فتوضا اذا نمت فتوضا الى آخرہ۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی مفہوم شرط کے بارے میں کہ جب کوئی جملہ شرطیہ ہوتا ہے تو اس میں ایک پہلے شرط ہوتی ہے، پھر اس کے آگے ایک جزا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کی کہ پھر بات ہماری آئی تھی کہ وہ جو شرط ہے وہ ایسی شرط ہو کہ وہ سبب تام ہوتی ہے، یاد ہے نا پیچھے۔ اب اسی سے مربوط ایک چھوٹی سی اور بحث ہے جس کو کہا جاتا ہے بحث تداخل اسباب اور تداخل مسببات۔ اس میں دو نقطے پہلے یاد کر لیں۔ یہ بحث وہاں ہوگی جہاں مسبب قابل تکرار ہوگا کہ جس کو بار بار بھی انجام دیا جا سکے۔ جو مسبب قابل تکرار نہیں ہوتا وہاں پر یہ بحث ہوتی ہی نہیں۔ دوسرا تداخل مسببات کی بحث وہاں ہوتی ہے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ تداخل اسباب نہیں ہو سکتا۔ یہ دو نقطے پہلے ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم قائل ہو گئے تداخل اسباب کے تو پھر تداخل مسببات کی بحث بھی نہیں آئے گی۔ ہم ادھر قائل ہو جائیں کہ اسباب میں تداخل نہیں ہوتا اور ادھر قائل ہو جائیں کہ مسبب ایسا ہے کہ جو قابل تکرار ہے جس کو بار بار انجام دیا جا سکتا ہے، وہاں پر یہ بحث ہوگی۔ اب بحث ہوگی کہ اس تداخل سے مراد کیا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مولا نے ایک جزا کے لیے ایک شرط رکھی کہ اگر یہ ہو گیا تو تم یہ کر دو، پھر دوبارہ شرط بدل دی لیکن جزا وہی رکھی اگر یہ ہو جائے تو تم یہ کرو، پھر شرط بدلتی رہی اور جزا ایک رہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب اذا تعدد الشرط واتحد الجزا، جزا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، شرط بدلتی رہی۔ اب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک جگہ پر یہ شرط بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، تین شرائط وجود میں آ گئی ہیں۔ اب یہاں بحث یہ ہوتی ہے آیا یہاں تداخل ہے یا تداخل نہیں ہے۔ تداخل کا آسان معنی آپ نے کیا کرنا ہے، آیا اب یہ تینوں مل کر ایک مسبب کا وجود چاہتے ہیں یا ہر شرط یہ چاہتی ہے کہ میرے لیے علیحدہ۔ بہت پیاری سی مثال ہے اور بڑی آسان سی عام فہم ہے۔ مولا نے کہا ہے کہ اگر تمہیں نیند آ جائے تو تجدید وضو کرو، اگر تم نے پیشاب کر دیا ہے تو پھر وضو کرو۔ اب ایک بندے سے دونوں کام ہو چکے ہیں، شرطیں وجود میں آ چکے ہیں، تو اب بحث یہ ہوتی ہے، تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آیا یہ دونوں سبب مل کر ایک سب مسبب کو وجود دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک وضو کرو، یا نہ ہر شرط اور ہر سبب چاہتا ہے کہ میرے لیے علیحدہ۔ اگر آپ عدم تداخل کے قائل ہوں گے تو دو وضو کرنے پڑیں گے، اگر تداخل کے قائل نہیں ہوں گے تو قائل ہوں گے تو لیکن یاد رکھنا ہوگا اس میں ایک اور نقطہ ہے تیسرا، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ یہ ساری بحث وہاں ہماری ہوگی جہاں تداخل یا عدم تداخل پر کوئی قرینہ، کوئی دلیل موجود۔ اگر ہمارے پاس ایک علیحدہ سے دلیل موجود ہو گئی جس نے کہہ دیا کہ جناب فلان جگہ پر تداخل ہو سکتا ہے، وہاں پر ہم اس بحث کی کوئی گنجائش ہی، مثلا باب غسل میں کہ ایک بندے پر دو غسل و جنابت واجب تھے یا تین واجب تھے، تو وہاں پر دلیل موجود ہے کہ وہاں تداخل جائز ہے، جتنے بھی ہوں بس وہ ایک غسل کرے گا سب سے کی نیت سے تو سارے اس کے ادا ہو جائیں گے۔ ہمارا محل بحث وہ جگہ ہوگی جہاں اسباب متعدد ہیں، شرائط متعدد ہیں، جزا ایک ہے، جزا قابل تکرار بھی ہے، اسباب کے اس تداخل پر ہمارے پاس کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں ہمارا بحث ہوگی کہ آیا یہاں پر تداخل اسباب ہے یا تداخل اسباب نہیں۔ اسی کے ساتھ مربوط بحث ہوگی تداخل مسببات کی۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو وہ خود بخود
تداخل مسببات کیا ہوگا کہ سبب میں تو ہر سبب کا تقاضا یہ تھا کہ میرے لیے اس جزا کو بجا لاؤ، ہر سبب مستقل تھا کہ وہ ایک جزا کا طالب تھا، ان میں کوئی تداخل نہیں تھا۔ پھر ہم آ جائیں واپس مسببات میں، کیا مسبب میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اگر ایک مسبب کو بجا لیں تو وہ جتنے بھی اسباب تقاضا کر رہے تھے ان سب سے وہی ایک مجزی ہو جائے اور ہر ایک کے لیے ہمیں علیحدہ نہ کرنا؟ یہ ہے بحث۔ اور پھر شریعت میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جہاں پر تطبیقات میں دیکھیں گے کہ روایات میں موجود ہے کہ جہاں پر اس حدیث مبارکہ سے جو حکم شرعی ہمیں استنباط کرنا ہوگا، اس حکم شرعی کے استنباط کا تعلق ہوگا اس بات سے تداخل اسباب اور مسببات سے، کہ اگر ہم تداخل کے قائل ہوں گے تو اس حدیث مبارکہ سے کسی اور حکم شرعی کا استنباط ہوگا، اگر ہم عدم تداخل قائل ہوں گے تو اسے ٹھیک ہے۔ اب وہی آخری سوال، صاحب الموجز کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک، تو آپ بہت مختصر سا کہ جہاں تداخل پر دلیل کوئی ہے، قرینہ موجود ہے، وہاں تو کوئی بحث، لیکن اگر کہیں تداخل اسباب کا ہو تو چاہے مسببات کا ہو، اصل کا تقاضا یہ ہے کہ تداخل نہیں ہوتا، ہر سبب اپنے لیے جزائے مستقل کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی ایک جزا بھی متعدد اسباب سے مجزی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی متعدد بجا لانے پڑیں گے اگر کوئی قرینہ اور دلیل موجود نہ ہو۔ تو یہ ہے صاحب الموجز کا نظریہ کہ اصل یہ ہے کہ تداخل نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت آسان، باقی روایات آ جائیں گی اس میں۔ تنبیہ ثانی فی تداخل الاسباب والمسببات اذا تعدد السبب واتحد الجزاء، اسباب متعدد ہوں اور جزا ایک ہو، وہاں پر یہ بحث آتی ہے۔ مثال، اذا قال، مولانا نے فرمایا اذا بلتا فتوضا واذا فتوضا۔ اب ایک شخص نے کیسے بول بھی ہو گیا اور نوم بھی ہو گئی، اب نوم چاہتی ہے کہ وضو کرو، بول کہتا ہے کہ علیحدہ وضو کرو۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ اولاً، پہلے بحث ہوگی کہ یہ جو دو کام اس سے ہو گئے ہیں، نوم بھی ہو گئی اور بول بھی ہو گیا، کیا یہ دونوں مل کے فقط ایک جزا چاہتے ہیں، ایک وضو کا تقاضا کرتے ہیں؟ پہلے اس میں بحث ہوگی، یا نہ ہر ایک کی علیحدہ؟ جب یہ ہو جائے گی وَتَدَاخُلُ الْمُسَبَّبَاتِ ثَانِيًا، یہاں جو ہو جائے گا پھر بات کریں گے مسببات میں آیا تداخل ہے یا کیوں۔ اگر تو ہم اسباب میں تداخل کے قائل ہو گئے تو تداخل مسببات کی بات ہی نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم اسباب میں تداخل کے قائل نہ ہوئے پھر مسببات کے تداخل کی بات بھی۔ اب یہاں کتابیں مختلف ہیں، مختلف چاپوں میں مختلف عبارت ہے، غالباً جو میرے پاس ہے اس کی عبارت اس طرح ہے، والمراد من تداخل الاسباب وعدمہ، یہ جو بحث ہے کہ آیا اسباب میں تداخل ہے یا اسباب میں تداخل نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے ان السببین حل یقتضیان وجوبا واحدا، کیا یہ دونوں سبب نوم اور بول، کیا یہ دونوں ایک وجوب چاہتے ہیں؟ فیتداخلان فی التاثیر، اور دونوں مل کر یہ اثر کرتے ہیں ایک وضو کے واجب کرنے کے لیے۔ او یقتضیان وجوبین، یا یہ ہے کہ نہ یہ دو وجوب کا تقاضا کرتے ہیں اور ان میں کوئی تداخل نہیں، اس کا اپنا اثر ہے اور اس کا والمراد من تداخل المسببات وعدمها، جہاں تک دوسری بات ہے کہ آیا مسببات میں تداخل ہے یا نہیں، وہ بات تب ہوگی مبنی علی ثبوت عدم التداخل فی الاسباب،
اگر ہم اسباب میں عدم تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر بحث کریں گے آیا مسببات میں تداخل ہے یا، اگر ہم اسباب میں ہی تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر مسببات میں اصلا اس بحث کی گنجائش کیوں؟ چونکہ جتنے بھی اسباب ہوں گے وہ مل کے جب ایک ہی واجب کو وہ تقاضا کریں گے تو پھر وہاں تداخل تداخل کا کوئی بحث ہی مثلا. اور دوسرا نقطہ کمان البحث فی التداخل مطلقا، تداخل چاہے تداخل اسباب کی بحث ہو تو چاہے تداخل مسببات کی، اصلا یہ بحث تداخل یجری یہ اس وقت ہوگی اذا امکن تکرار الجزاء، اگر جزا ایسی ہے کہ جس کو بار بار بجا لایا جا سکتا ہے، مثل وضو کے، ایک دفعہ وضو کر لیا یہ جی نوم کی وجہ سے ہے، پھر وضو کر لیا یہ جی بول کی وجہ سے ہے، الاخر ہی خوب ایسی ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر جزا ایسی ہے کہ وہ جزا قابل تکرار کہ جب ایک دفعہ ہو گیا تو بس ختم، مثال کا قتل زید، ایک شخص ہے وہ محارب بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے، وہ مرتدن فطرین اور مرتد فطری بھی ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے. ایک ہی شخص مرتد فطری بھی ہے، اس کی سزا بھی اسلام میں قتل ہے، ایک ہی شخص محارب یعنی وہ دہشت گرد ہے جو آج کی زبان میں ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ ہے، تو اس کی سزا بھی قتل ہے. اب سبب دو ہو گیا نا، محارب ہونا کہتا ہے وہ قرآن کیا ہے نا والذین یحاربون اللہ ورسولہ، اگر وہ دہشت گرد ہونا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو قتل کرو، اور مرتد فطری ہونا بھی سبب مستقل ہے کہ اس کو قتل کرو. لیکن اب یاد رکھنا جہاں پر بات نہیں کیوں، اس لیے فإن القتل غیر، جب ایک دفعہ وہ ایک جرم میں قتل ہو گیا تو دوسرے کو کہاں قتل کریں گے، کس کو قتل کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، یعنی اگر آپ نے اس کو محارب ہونے کی بنیاد پر قتل کر دیا ہے تو پھر مرتد ہونے کی بنیاد پر کس کو قتل کریں گے؟ اور مرتد ہونے کی بنیاد پر کر دیا ہے اصل موضوع نہیں ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں یہ والی شرطیں ہمارا موضوع بحث نہیں ہے کہ جن کی جزا قابل تکرار نہیں ہوتی. فلا معنی للبحثین التداخل سببا، ہو ایسے مقام پر تداخل اسباب یا مسبب اثر بحث وہاں ہوتی ہے جہاں جزا قابل تکرار ہو، ہمارے امکان میں ہو کہ ہم ایک دفعہ بجا لیں، دوبارہ بجا لیں، سبارہ بجا لیں. اذا عرفت هذا فيقع الكلام في موضعين. اب ہم آ جائیں اصل بحث میں. حکم الاسباب من حیث التداخل وعدمه، آیا اسباب میں تداخل ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ فالمتبادر عرفا من القضیتین، یہ جو دو قضیے ہیں، یہ جو دو حکم ہیں، کون سے؟ اذا بلتا فتوضا واذا نمت فتوضا، ان دو قضیہ ہائے شرطیہ سے جو عرفاً تبادر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عدم التداخل، کہ نہیں کوئی تداخل نہیں. کیا مطلب؟ عدم تداخل کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی ان کل شرط، ان میں سے ہر شرط، نوم چاہے بول، علت تامہ ہے حدوث بول، علت تامہ ہے، وہ کہتے ہیں نماز کب تک پڑھنی ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے. نوم علت تامہ ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر نوم جب میں ہو جاؤں اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک وضو نہ کرو، یہ علت تامہ ہے. آنی الوجوبہ مطلقا سواء وجد الآخر معه، بہت غور، چاہے نوم کے ساتھ بول ہو او قبلہ، یا بول پہلے ہو چکا ہے تو چاہے بعد میں ہو، یا سیرے سے دوسرا نہ بھی ہو، فقط ایک نوم ہی نوم ہے، ہر ایک علت تامہ ہے وجوب وضو کے لیے. بس وَلَيْسَ لِعَدَمِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ، اور جب ہم یہ کہیں کہ اسباب میں تداخل نہیں ہے تو عدم تداخل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وجوب متعدد ہوں گے، جتنی جتنی علل تامہ موجود ہوں گی ہمیں اتنے ہی اس کی جزا بجا لانے پڑیں گے.
الثانی حکم المسببات. پھر دوسری بات ہو گیا ہے مسببات میں تداخل ہے یا نہیں ہے. مسببات میں تداخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مسببات میں تداخل کا مطلب ہوتا ہے اے کفایت وضوء واحد و عدم، کہ آیا ایک وضو کر لیں تو وہ بول کی وجہ سے واجب ہونے والا وضو یا نوم دونوں کی طرف جو ہوتا وہی کافی ہے یا ایسا بہت ایسا. فالظاہر عدم ظہور القضیۃ فی احد الطرفین، اگر ہم قضیہ شرطیہ کو بطور قضیہ شرطیہ دیکھیں تو اس کا ظہور اپنا تداخل زیادہ میں تداخل کسی میں، قضیہ شرطیہ تو بس اتنا بتاتا ہے کہ جب یہ ہو گیا تو یہ کر دو. تداخل عدم تداخل کے ساتھ اس قضیے کا من حیث القضیہ شرطیہ کوئی تعلق، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے اے کفایت انتصار واحد و عدم کفایت، کہ قضیہ من حیث القضیہ بتا دے کہ اگر ایک وضو دونوں کے لیے کافی ہے یا دو کرنے پڑیں گے، اس سے قضیے کا کوئی تعلق ہو. وہ تو اپنے قضیے میں جو شرط ہوگی وہ شرط کا بتاتا ہے کہ جب یہ ہو گیا تو یہ کرنا ہوگا، آگے دوسرا کوئی ہے یا نہیں ہے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں. بہت آسان. اب کیا کریں جب خود قضیہ تو نہیں بتاتا کہ آیا مسببات میں تداخل ہوتا ہے یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرماتے ہیں فتاثر النوبۃ الى، پھر ہم جائیں گے اصل عملی کی طرف. اصل عملی کا تقاضا کیا ہے کہ جب دو مختلف سبب آ چکے ہیں مستقل تو آیا اس کا مسبب ہمیں ایک کرنا چاہیے، امتثال ایک کا کریں یا متعدد کا. ان الاصل عدم سقوط الواجبات المتعددہ بفعل، اگر ہم اصل میں جائیں تو پھر ایک فعل سے، کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متعدد واجبات، بول نے ایک علیحدہ واجب کیا، نوم نے علیحدہ واجب کیا، تو اصل کہتی ہے کہ جب چیزیں متعدد واجب ہیں تو ایک کے بجا لانے سے وہ متعدد واجبات تیرے سے ساقط، کہ اگر 4 شرائط آ گئی تھیں اور ہر شرط علت تامہ تھی اور وہ کہتی ہے کہ یہ کرو یہ کرو، تو اس کا مطلب حاصل یہ ہے کہ تمہیں پھر اس کو 4 دفعہ بجا لانا پڑے گا. ایک دفعہ بجا لا کے آپ کہیں کہ چاروں ادا ہو گئے، اصل یہ ہے کہ ایسا نہیں. اچھا وابے کدھر گئے؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِقَصْدِ امْتِثَالِ الْجَمِيعِ فِي غَيْرِ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِهَا بِهِ، اگر یہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بجا لوں اور سب کا امتثال ہو جائے، بجاؤں ایک لیے اور قصد امتثال کی نہ ہو سب کا، اور وہ بھی ایسی جگہ کہ جہاں ایسے سقوط پر کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو. اصل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں متعدد واجبات اس سے ساقط نہیں. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، یا بالفا اس طرح کہیں کہ اشتغال یقینی تقاضا کرتا ہے برات یقینی کو. کیا مطلب؟ اشتغال کا مطلب میری جان یہ ہوتا ہے اس نے جب بول کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. جب اس سے نوم ہو گئی تو اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے اس سے پہلے وضو کرنا ہے. اب وجوب وضو کا اس کو یقین ہے، کیوں؟ بول بھی کہتے ہیں وضو کر اور نوم بھی کہتی ہے. تو اب اس کا ذمہ تب تک بری نہیں ہوگا جب اس کو اپنے ذمے کی ادائیگی کا یقین کب ہوگا؟ جب 2 کرے گا. ایک کرنے کے بعد تو ابھی اس کو پھر شک ہوگا نا، اب میں نے ایک وضو کر لیا ہے، اب پتہ نہیں یہ مجزی ہے یا نہیں ہے. جبکہ مشغولیت یقینی تھی تو اس سے ذمہ داری کا ادا کرنا بھی یقین طلب کرتا ہے، پھر شک کی صورت میں تو وہ یقین والی ختم نہیں ہوگا. وہی رہن تعدد الامتثال، اور برات یقینی تب حاصل ہوگی کہ جب یہ ایک دفعہ بجا نہ لائے بلکہ جتنی شرائط تھی 2 یا 3 ہوتے بجا لائے. ہاں دل الدلیل علی سقوط امثال متعددہ بغسل الجنابہ او بغسل واحد نوا بہا سقوط
ہاں جہاں دلیل آ جائے وہاں میں کوئی پرابلم، دلیل موجود ہے جو کہتے ہیں اوصال متعددہ اسے جنابت کرنے سے، یا فرض کرو ایک شخص پر جنابت بھی تھا، جمعہ بھی تھا، وہ ایک ہی نیت کر لیتے ہیں سب کی، وہ سارے ادا ہو جائیں گے۔ چونکہ جہاں دلیل موجود ہے تداخل پر وہاں تو ہماری کوئی بات ہی نہیں۔ فخرجنا بهذا النتیجہ، تو ہمیں جو اس تداخل کی بحث میں نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ ان مقتضى الاصل العملی هو عدم سقوط الواجبات المتعددہ ما لم يدل دلیل بالخصوص على شباب۔ جب تک تداخل مسببات پر کوئی خاص حدیث موجود نہ ہو تب تک مسببات میں تداخل نہیں ہوتا، بلکہ جتنی شرائط ہوں گی اتنے ہی جزا کو بجا لانا پڑے گا۔ خوب تطبیقات اب فرماتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ایسا موجود ہے، روایات موجود ہیں کہ جس کا تعلق ہے اس بات سے تداخل کے ساتھ۔ کیسے؟ یہ روایت فرماتے ہیں، یہ دیکھو، اذا واجبت علیہ الزکوٰۃ، ایک شخص ہے ماشاءاللہ مالدار ہے، زکوٰۃ اس پر ہو گئی ہے واجب، حال یجوز دفعها الى واجب النفقۃ اذا کان فقیرا من جہت الانفاق۔ ایک بندہ ہے، اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے، اس کا واجب نفقہ بھی ہے اور محتاج فقیر بھی ہے۔ اب یہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ یہی 1000 روپیہ اس کو دے دوں، فقیر ہونے کے حوالے سے واجب بھی ادا ہو جائے گی اور واجب نفقہ ہونے کے حوالے سے جو میں نے اس کو خرچہ پانی دینا تھا وہ بھی میرا اسی میں ایک بحث ہے نا۔ ایک شخص کا والد ہے، اب والد واجب نفقہ ہے، اب وہ ہے غریب آدمی، اس کے پاس مال زکوٰۃ ہے، اب اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ یا تو اس کو 5000 اس لیے دے چونکہ یہ واجب نفقہ ہے، اس کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی ہی زکوٰۃ میں سے، اپنے ذاتی مال سے نا، مال زکوٰۃ میں سے دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ جناب زکوٰۃ ہوتی ہے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، میرا باپ بھی غریب ہے، اب وہ غریب بھی ہے، واجب نفقہ بھی ہے، 2 سبب ہیں، تو لہذا میں اس کو زکوٰۃ کی ماد میں سے 5000 اس کو پکڑا دوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب مزیدار بات ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور والد صاحب کا جو میرے اوپر وجوب تھا نفقے والا وہ بھی، چونکہ وجوب نفقہ بھی چاہتا تھا نا کہ 5000 دے اور فقر بھی چاہتا تھا۔ اب ایسا ہے، قال فی الجواہر، صاحب جواہر فرماتے ہیں لا یجوز، ہاں او عدم تداخل کے قائل ہیں، وجوب نفقہ ہونا ہو، واجب نفقہ ہونا تقاضا کرتا ہے اپنے مال سے دے، اور فقر وہ تقاضا کرتا ہے مالے، تو جب واجب نفقہ ہونے کی مد سے تیرے اوپر واجب ہے دینا، پھر تو زکوٰۃ کی مد کو اس میں منہا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہی لیس ایتاء لزکوٰۃ لحصالت عدم تداخل، وہ بحث ہو گئی نا، اس کا مطلب اس بحث کا ہماری شریعت سے تعلق ہے۔ اسی طرح اذا اجتمع للمستحق سببان یستحق بہما الزکوٰۃ کالفقر والجہاد فی سبیل اللہ، ایک شخص غریب بھی ہے، ایک شخص مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہے، اب فقیر ہونا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی۔ توجہ، اب اگر ہم تداخل کے قائل ہوں گے تو ہم کہیں گے ایک 5000 جو اس کو دے گا بس وہ فقر کا حساب بھی مل جائے گا اور مجاہد ہونے کا بھی، لیکن جب عدم تداخل کے قائل ہوں گے تو کہیں گے نہیں، 5000 دے اس کو فقیر ہونے کے لحاظ سے، پھر 5000 دے اس کو مجاہد ہونے کے لحاظ سے۔ کل فقر والجہاد فی سبیل اللہ، جہاز ان یعطی لکل سبب ان یعطی لکل سبب نصیبا، فقیر ہونے کے لحاظ سے علیحدہ کچھ مال دے دیا جائے اور مجاہد ہونے کے لحاظ سے، کیوں؟ لاندراجہ حینئذ فی الصنفین مثلا فیستحق بکل منہما، تو یہ کب کہیں گے؟ جب ہم عدم تداخل اسباب کے قائل ہوں گے۔ اسی طرح اور مثال،
اذا وقعت نجاسات مختلفہ فی البئر، لماول میں آپ پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور کنویں سے ڈول نکالنے والا قصہ، تراو اور ناز، سلاسین دلون 40 دلن 10 دلن پڑھ چکے ہیں نا سارا۔ اب ایک کنویں میں 2 نجاستیں گئی ہیں، وہ نجاست کہتی ہے یہ گر جائے تو اس کے لیے 5 ڈول نکالو، ایک اور نجاست گئی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ اس کے لیے 5 ڈول نکالو۔ تو اب وہاں کتنے نکالنے ہیں اس کا تعلق ہے ہماری بحث تداخل اسباب کے ساتھ۔ اگر ہم تداخل کے قائل ہو جائیں گے تو صرف 5 یا صرف 10 دونوں کے لیے کافی ہوں گے، لیکن اگر ہم عدم تداخل کے قائل ہوں گے تو ہر ایک کے لیے علیحدہ نکالنے پڑیں گے۔ اسی طرح چوتھی مثال، اذا تغیرت اوصاف ماء البئر وما ذلك واقعت فيه نجاسات لها نصیب من ایک طرف اس میں ایسی نجاست گئی ہے کہ جس کے لیے ڈول نکالنا واجب ہے، 40 ڈول نکالو مثلا، اور ادھر رنگ بو ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا تو وہ بھی سبب نجاست ہوتا ہے نا۔ تو اب 2 اسباب ہیں، ان میں سے کس کو کریں؟ حل یکفی ندھ الجمی، کیا سارا پانی نکال دیں تو بس واجب ادا ہو گیا؟ سمجھے نا، چونکہ وہاں آپ نے پڑھا ہوگا نا جہاں پورا کان ممکن وہاں تراو ہوتا ہے، صبح شام تک 2 بندے باری باری نکالتے رہتے ہیں، تو ندھ الجمی سوا دقت ہے۔ او یاجب ماؤہ ندھ ما هو المقدر، یا یہ ہے کہ نا جس نجاست کے لیے 40 ڈول نکالنا تھا پہلے وہ علیحدہ نکال لو اور بعد میں ندھ جبی علیحدہ کرو۔ تو ان ساری بہت ساری باتوں کا تعلق ہمارے اس بحث تداخل اسباب کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ صلی اللہ